وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، تفادوہم، تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تم نے انہیں جنگ پر مجبور کیا، میدان جنگ میں لے آئے، انہیں بے گھر کیا، اتنے حرام کام کیے، اب وہ قید میں چلے گئے تو تمہیں شریعت کا حکم یاد آ رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، اللہ کے کچھ حکم پر، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، ببعض، کچھ سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو ماننا اور ایک کا انکار، یہ تو کفر ہے، ساری آیتوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو تم دو باتوں کا انکار کرتے ہو اور ایک مانتے ہو، تو تمہارا پھر ایمان کیسے بچے گا؟ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کو ماننا ہے، کسی ایک آیت کو ماننا اور ایک کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ اسی طرح ایک آیت پڑھ کر ایسا عقیدہ بنا لینا کہ جس سے دوسری آیت کا انکار سمجھ میں آئے، یہ بھی کفر ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، 129، قل حسبی اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی کوئی اگر تشریح یہ کرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کافی کہنا یہ شرک ہے، جو کہے کہ فلاں مجھے کافی ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی سوچ سے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کا انکار ہو جائے گا۔ دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کو بھی کافی کہا گیا اور جو آپ کے صحابہ ہیں ان کو بھی کافی کہا گیا۔ تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسری آیت کا انکار ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کے کہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رؤوف کہنا، رحیم کہنا شرک ہے، کفر ہے، گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف رحیم ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر وہ بنائے گا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا انکار ہو جائے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے عظیم الشان رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہیں بہت چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنین پر رؤوف رحیم ہے۔ تو قرآن نے اللہ کو رؤوف اور رحیم کہا اور محبوب کو بھی رؤوف اور رحیم کہا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو شرک کی حقیقت کتاب میں CD میں موجود ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ان یہودیوں سے فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کچھ حکم مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ سے انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ صرف و صرف رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خزی مانے رسوائی۔ تو آج دیکھیں مسلمان جب ایسی حرکت کرنے لگے رسوا ہو گئے کہ جہاں پر حضور کی شان کا ذکر ہے تو اسے نہ ماننا،
اور جہاں توحید کا ذکر ہے تو توحید کا ذکر اس طرح کرنا کہ بیان توحید کر رہے ہیں لیکن مقصد کچھ اور ہے. توحید کا انداز یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ والوں کی توہین کی جائے، بے ادبی کی جائے، بلکہ توحید کا انداز یہ کہ اللہ نے اللہ والوں کو مقام و مرتبہ دیا لیکن وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے وہ طاقت رکھتے ہیں. یہ توحید ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں ہے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان یہودیوں نے، انہیں تو پتا تھا کہ یہ عہد انہوں نے اللہ تعالی سے کیے ہیں، انہوں نے عہد کو کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو حاصل کر لیا. آخرت کو انہوں نے فراموش کیا اور دنیا کی ذلیل دولت حاصل کی. یعنی دنیا کی ذلیل دولت، دنیا کی ذلیل عزت کی خاطر، اس جاہ اور منصب کی خاطر، اس حرص و ہوس اور لالچ میں آ کر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیا. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. یہ جہنم میں سخت ترین عذاب پائیں گے اور ہر لمحے عذاب میں اضافہ ہوگا. ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. سورہ بقرہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں جہاں ہم نے بہت ساری باتوں کو سنا، وہاں والدین کے حقوق کے متعلق ہم نے کچھ تفصیل سے سماعت کیا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کی قدر کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین انتقال کر گئے انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خوب ایصال ثواب کریں، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی فرمائے.